ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے، جبکہ بارگاہ رسالت میں نیاز بندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ اور تم اپنے تمام اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو جانتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں، ان میں سے دو روایات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو مگر یہ حکم سب کو عام ہے، یعنی کسی بات میں، کسی کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہونا منع ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہوں تو آگے آگے چلنا منع ہے، مگر خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت سے اجازت لے کر چلنا منع نہیں۔ اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے شروع کر دینا ناجائز۔ اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور علیہ السلام کی رائے سے مقدم کرنا حرام ہے۔ یہاں اس آیت سے متعلق چند باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 2، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے آگے نہ بڑھنے کا فرمایا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آگے ہونا ممکن ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ان کی بے ادبی دراصل اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ نمبر 3، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت کی بنا پر آپ سے اجازت لے کر آگے بڑھنا اس ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ لہذا احادیث میں جو بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا مذکور ہے، وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ ان کا چلنا خادم کی حیثیت سے تھا۔ یوں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت کروانا بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ آپ کا یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھا۔ نمبر 4، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علماء اکرام چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اس لیے ان سے آگے بڑھنا بھی اس ممانعت میں داخل ہے، اور اس کی دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے؟ یاد رہے کہ یہ ادب ان علماء کرام کے لیے ہے جو اہل حق اور باعمل ہیں، کیونکہ یہی علماء دراصل انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، جبکہ بد مذہبوں کے علماء اور بے عمل عالم اس ادب کے مستحق نہیں ہیں۔ نمبر 5، بعض ادب والے لوگ بزرگوں یا قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، ان کے اس عمل کا ماخذ یہ آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب و تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو، جیسے یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت اپنی آوازیں اونچی کر دی تھیں جب بنو تمیم کے سوار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے بنی مجاشع کے بھائی کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کا حاکم بنا دیا جائے، اور دوسرے نے ایک اور شخص کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ یہ کہہ کر میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی واقعہ مروی ہے، البتہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس گفتگو کے دوران ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یہاں تک کہ آیت وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تک پوری ہو گئی۔ اس صورت میں اس شان نزول کا تعلق آیت نمبر 1 اور 2 دونوں سے ہے۔ دوسرا شان نزول یہ بیان ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا تیسرا شان نزول مفتی صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اونچا سنا کرتے تھے، ان کی آواز بھی اونچی تھی اور بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور بعض اوقات اس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند آواز سے بات کرنا اگرچہ اونچا سننے کی معذوری کی بنا پر تھا، لیکن معذوری اونچا سننا تھی نہ کہ اونچا بولنا، کیونکہ اونچا سننے والے کے لیے اونچا بولنا تو ضروری نہیں، اور اونچا سننے والے کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہیں اونچا سنتا ہے دوسروں کو نہیں، لہذا تم اپنی آواز پست رکھو، تو اس کہنے میں حرج نہیں، بلکہ یہ عین درست اور قابل عمل بات ہے۔ اور تیسرے شان نزول کے اعتبار سے یہی تفہیم کی گئی ہے۔ نوٹ: اس آیت کے شان نزول سے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مختلف اسباب پیدا ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ہی مرتبہ یہ آیت نازل ہو گئی ہو، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بات سے کوئی چیز مانے نہیں کہ
آیت کا نزول مختلف اسباب کی وجہ سے ہوا ہو جو آیت نازل ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے، اور جب ان روایت جن میں یہ اسباب بیان ہوئے کی اسناد صحیح ہیں اور ان میں تطبیق واضح ہے تو پھر ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کوئی بے ادبی سرزد ہوئی ہو جس پر انہیں تنبیہ کی گئی ہو۔ عین ممکن ہے کہ پیش بندی کے طور پر انہیں یہ آداب تعلیم فرمائے گئے ہوں اور بے ادبی کی سزا سے آگاہ کیا گیا ہو۔ آیت لا ترفعوا اصواتکم کے نزول کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا حال۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت محتاط ہو گئے اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اس ادب کی سختی سے تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی وصال ظاہری کے بعد آپ کے روضہ انور کے پاس خود بھی آواز بلند نہ کرتے اور دوسروں کو بھی آواز اونچی کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بات کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے میں اہل نار سے ہوں۔ جب یہ کچھ عرصے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، اور جب ایسا ہے تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری کہی ہوئی باتوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دو شخصوں کی بلند آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ انور کے پاس کسی کو اونچی آواز سے بولتے دیکھا، فرمایا کیا اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کرتا ہے؟ اور یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تلاوت کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ وہی ہو جو اوپر 4 نمبر کے تحت بیان ہوا ہے۔
صحابہ کرام علیہم رضوان نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا بے حد ادب و احترام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے انہیں دل و جان سے بجا لائے۔ اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے بزرگان دین علیہم الرحمہ نے بھی دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ آداب بجا لانے کی تلقین کی۔ چنانچہ یہاں ان بزرگان دین کی سیرت کے کچھ واقعات ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزکاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ بے شک وصال کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا، اے ابو عبداللہ، میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے، حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ان سے عرض کی گئی، آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ سے حدیث پاک سن کر لوگوں کو سنا دے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو آواز بلند کرنے کے لیے ہرگز مقرر نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک بیان کی تو ایک شخص کسی چیز کے بارے میں کلام کرنے لگ گیا۔ اس پر حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ غضبناک ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ تم کلام کر رہے ہو، یعنی آواز اگرچہ میری ہے لیکن کلام تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پھر تم اس کلام کو سنتے ہوئے کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ یہاں اس آیت سے متعلق تین اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب و احترام آیت میں بیان ہوا یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت بھی یہی ادب و احترام باقی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہوں، بلکہ بعض فقہاء کرام نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں کہ اگرچہ بولنے والا یعنی حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔
نمبر 2، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف ہے اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہے، اور اگر اس سے بے ادبی اور توہین کی نیت ہو تو یہ کفر ہے۔ لہذا جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مذمت بیان کرنے کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو آوازیں بلند ہوئیں وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھیں، بلکہ بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھیں۔ اسی طرح آذان کے وقت جو آواز بلند ہوئی وہ بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ آذان ہوتی ہی بلند آواز سے ہے۔ نمبر 3، علماء کرام کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تفسیر صراط الجنان، شان نزول۔ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کچھ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت احتیاط لازم کر لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، بے شک جو لوگ ادب اور تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آیت ان الذین یغضون اصواتہم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، تمام عبادات بدن کا تقوی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل کا تقوی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں، تو جو انہیں معاذ اللہ فاسق مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام علیہم رضوان انتہائی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، کیونکہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا اور آپ کی اس قدر تعظیم کی کہ آپ کے سامنے اس ڈر سے اپنی آواز تک بلند نہ کی کہ کہیں بلند آواز سے بولنے کی بنا پر اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا خوف کتنا زیادہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی بخشش یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ نمبر 5، ان دونوں بزرگوں کا اجر و ثواب ہمارے وہم و خیال سے بالا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم فرمایا ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، شان نزول۔ بنو تمیم کے چند لوگ دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت شان کو بیان فرمایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کی بجائے صبر اور انتظار کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود ہی مقدس حجرے سے باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لے آتے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی عرض پیش کرتے۔ اگر وہ اپنے اوپر لازم اس ادب کو بجا لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور جن سے یہ بے ادبی سرزد ہوئی ہے اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں اور باعمل علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان کے آستانے کا دروازہ بجا کر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معمول کے مطابق آستانے سے باہر تشریف لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لے آتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ طرز عمل بہت برا معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، آپ نے دروازہ کیوں نہیں بجایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا، عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، یعنی عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس لیے میں نے بھی دروازہ بجانے کی بجائے آپ کے خود ہی تشریف لے آنے کا انتظار کیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں عمر بھر اسی کے مطابق اپنے استادوں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا۔ اس آیت سے مزید دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف کے آداب اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اسی نے سکھائے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آداب صرف انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سب پر جاری ہیں، اور یہ آداب کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ نمبر دو، اکابرین کی بارگاہ کا ادب کرنا بندے کو بلند درجات تک پہنچاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس بات پر اعتماد نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جو فسق سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہیں بچے گا، تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر ان کی برات ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بیان یہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مصطلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی اور ان کے درمیان دشمنی تھی۔ جب حضرت ولید رضی اللہ عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کرنے آئے، لیکن حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کر کے حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ حضور، ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
یاد رہے کہ اس آیت میں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا، بلکہ ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے، لہذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن فاسق سے مراد بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے پیش نظر کسی شخص کا حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے، کیونکہ انہوں نے وہم اور گمان کیا جس میں خطا کر گئے، اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آیت میں بطور خاص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی فاسق کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں یا اس سے پہلے ان سے کوئی کام ایسا سرزد نہیں ہوا جس کی بنا پر انہیں فاسق کہا جا سکے، اور اس واقعے میں بھی انہوں نے بنو مصطلق کی طرف جو بات منسوب کی تھی وہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ کر کی تھی، اگرچہ حقیقت میں وہ غلط تھی، اور یہ ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر کسی کو فاسق قرار دیا جا سکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے، جیسے مذکورہ بالا آیت میں بیان کیے گئے اصول کو اگر ہم آج کل کے دور میں پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ایک شخص اگر عادل ہے تو اس کی خبر معتبر ہے۔ نمبر 2، حاکم یک طرفہ بیان پر فیصلہ نہ کرے بلکہ فریقین کا بیان سن کر ہی کوئی فیصلہ کرے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والے اور چغل خور کی بات ہرگز قبول نہ کی جائے۔ نمبر 4، کسی کام میں جلدی نہ کی جائے ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ والنعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کا فضل اور احسان ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر دے گا، اور وہ اس کے حکم سے تمہارا حال ظاہر کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے، لہٰذا تم ان سے کوئی باطل بات نہ کہو، اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے بتائے ہوئے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات ہی مانے اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا لیا اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، جس کی برکت سے تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم عدولی نہیں کرتے، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے، جس کے باعث تم نافرمانی سے متنفر ہو۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حق راستے پر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے احوال کا علم رکھنے والا اور ان پر انعام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 2، نعت لکھنے، پڑھنے اور عرض و معروض کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنا سچا دکھ درد عرض کریں، وہاں مبالغہ نہ کریں۔ نمبر 3، ایمان پیارا معلوم ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ نمبر 4، ایمان کا کمال اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔
نمبر 5، گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے، لیکن گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ نفرت گناہوں سے مستقل طور پر بچا لیتی ہے۔ نمبر 6، صحابہ اکرام، تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کفر و فسق اور گناہ سے دلی بیزار ہیں، ان کے دلوں میں ایمان، تقوی اور رشد و ہدایت ایسی رچ بس گئی ہے جیسے گلاب کے پھول میں رنگ و بو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور عدل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ اس دوران انصار کی مجلس کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے۔ اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی نے ناک بند کر لی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن ان دونوں میں آپس میں بات پڑ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ پڑیں اور ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ صورتحال معلوم ہونے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی۔ اس معاملے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم سمجھا کر ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے اور صلح کرنے سے انکار کر دے تو مظلوم کی حمایت میں اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ دونوں گروہوں میں صلح کرا دو اور دونوں میں سے کسی پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اس جماعت کو ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سختی کے ساتھ راہ راست پر لانا مقصود ہے۔ اور صرف اس معاملے میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے تو وہ انہیں عدل کی اچھی جزا دے گا۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جنگ و جدال گناہ ہے مگر یہاں دونوں فریقوں کو مومن فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کفر نہیں۔ نمبر 2، مسلمانوں میں صلح کرانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نمبر 3، غلط فہمی کی وجہ سے بادشاہ اسلام کی مخالفت یا اس سے جنگ کرنے والا کافر اور فاسق نہیں بلکہ مومن ہے۔ نمبر 4، سلطان اسلام باغیوں سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت سے باز آ جائیں۔ نمبر 5، یہ جنگ جہاد نہ ہوگی، نہ ان باغیوں کا مال غنیمت ہوگا، نہ ان کے قیدی لونڈی غلام بنائے جائیں گے، بلکہ ان کا زور توڑ کر ان سے برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ اس آیت کے تحت مسلمانوں میں صلح کروانے کے فضائل۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بکثرت مقامات پر مسلمانوں کو آپس میں صلح و صفائی رکھنے اور ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا گیا اور اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے عن قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروا دینا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مسلمانوں میں وہی صلح کرانی جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کو 3 طلاقیں ہو جانے کے باوجود شوہر اور بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہوئی اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے تم اب آپس میں صلح کر لو۔ حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اور صرف صلح کر لینے سے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا یہ صلح کروانا حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسی صلح کروانے والے خود بھی گناہگار ہوں گے، اور اس صلح کے بعد وہ مرد و عورت، شوہر اور بیوی والا جو تعلق قائم کریں گے اس کا گناہ انہیں بھی ہوگا، کیونکہ ان کے لیے اب وہ تعلق قائم کرنا حرام ہے، اور یہ چونکہ حرام کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس گناہ میں یہ بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انبیاء اور فرشتے نہ تھے کہ گناہ سے معصوم ہو، ان میں سے بعض حضرات سے لغزشیں صادر ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ نمبر 2، الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک قسم وہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مشرف با ایمان ہوئے، اس وقت راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا جب ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور وہ ہر طرح سے کمزور بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر شدید مجاہدے گوارا کر کے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر بے دریغ اپنا سرمایہ اسلام کی خدمت کی نذر کر دیا۔ یہ حضرات مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا۔ ان ایمان والوں نے اس وقت اس اخلاص کا ثبوت مالی جنگی جہاد سے دیا جب اسلامی سلطنت کی جڑ مضبوط ہو چکی تھی اور مسلمان کثرت تعداد اور جاہ و مال ہر لحاظ سے بڑھ چکے تھے۔ اجر ان کا بھی عظیم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سابقون اولون والوں کے درجے کا نہیں۔ اسی لیے قرآن عظیم نے ان پہلوں کو ان بعد والوں پر فضیلت دی اور پھر فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرمایا کہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے سب ہی کو اجر ملے گا، محروم کوئی نہ رہے گا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کے حق میں فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ ہمیشہ اپنی من مانتی جی بھاتی مرادوں میں رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے، تو جو کسی صحابی پر اعتراض کرے وہ اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے بعض معاملات کو جن میں اکثر جھوٹی حکایات ہیں
اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی اسی آیت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دونوں گروہوں سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔ اس کے باوجود اس نے تمہارے اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ وہ تم سب سے بے عذاب جنت اور بے حساب کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکا ہے، تو اب دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر اعتراض کرے؟ کیا اعتراض کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس بیان کے بعد جو کوئی کچھ بکے وہ اپنا سر کھائے اور خود جہنم میں جائے۔ فتاوی رضویہ۔ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنے میں دین اسلام کا کردار۔ ظلم ایک ایسا بدترین فعل ہے جس سے انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر اذیت اور کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے جھگڑے اور فسادات جنم لیتے، لوگ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں اور اصول و قوانین ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی حقوق تلف ہوتے ہیں اور معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ دین اسلام چونکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ اور معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کا سب سے زیادہ حامی ہے، اسی لیے اس دین نے انسانی حقوق تلف کرنے اور معاشرتی امن میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہر فعل سے روکا ہے، اور ان چیزوں میں ظلم کا کردار دوسرے افعال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ظلم کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی احسن اقدامات کیے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں اور وہ امن و سکون کی زندگی بسر کریں۔ ان میں سے ایک اقدام لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ وہ ظالم کو روکیں، اور دوسرا اقدام ظالم کو وعیدیں سنانا ہے تاکہ وہ خود اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہو تو مدد کروں گا، لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ ارشاد فرمایا، اس کو ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو یا کسی اور چیز کا کوئی ظلم ہو تو وہ آج ہی اس سے معافی لے لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم۔ اس دن اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو ظلم کے مطابق اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاشرتی امن کو قائم کرنے اور اس کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ ظلم کو ختم کرنے میں اسلام کا کردار سب سے زیادہ ہے، اور اس کی کوششیں دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ہیں، کیونکہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیں گے تو وہ ظلم نہ کر سکے گا، اور ظالم جب اتنی ہولناک وعیدیں سنے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور یہی خوف ظلم سے باز آنے میں اس کی مدد کرے گا۔ یوں معاشرے سے ظلم کا جڑ سے خاتمہ ہوگا اور معاشرہ امن و سکون کا پرلطف باغ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہاں آیت کی مناسبت سے مظلوم کی حمایت کرنے اور اس کی فریاد رسی کرنے کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی، اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے چلے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مظلوم کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اس آیت کے شان نزول میں اگرچہ جھگڑے میں کچھ منافق بھی شریک تھے، لیکن اہل ایمان کے اختلافات کا بھی ذکر ہوا۔ اسی مناسبت سے یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے باہمی اختلافات سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے اہم باتوں کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ تابعین سے لے کر قیامت تک امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی مرتبے کے صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرب صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے امتی کو میسر نہیں، اور جو بلند درجات یہ پائیں گے وہ کسی اور امتی کو نہ ملیں گے۔ نمبر 3، اہل سنت کے خواص اور عوام پہلے سے آخری درجے تک کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو انتہا درجے کا نیک اور متقی جانتے ہیں، اور ان کے احوال کی تفاصیل کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا اس پر نظر کرنا حرام مانتے ہیں۔ نمبر 4، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا کوئی ایسا فعل منقول ہے جو کم نظر کی آنکھ میں اس کی شان سے قدرے گھرا ہوا ہے اور اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ملے، تو اس کے بارے میں اہل سنت کے علماء اور عوام کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا محمل بیان کرتے ہیں، اسے ان کے قلبی اخلاص اور اچھی نیت پر محمول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سچا فرمان رضی اللہ عنہم سن کر دل کے آئینے میں تفتیش کے زنگ کو جگہ نہیں دیتے، اور حقیقی احوال کی تحقیق کے نام کا میل کچیل دل کے آئینے پر چڑھنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے رتبے ہماری عقل سے ورا ہیں، پھر ہم ان کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتے ہیں، اور ان میں جو صورتاً تنازعات اور اختلافات واقع ہوئے ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں یا ان جھگڑوں میں ایک فریق کو دنیا طرف ٹھہرائیں، بلکہ یقین سے جانتے ہیں کہ وہ سب دین کی مصلحتوں کے طلبگار تھے۔ اسلام اور مسلمان کی سر بلندی ان کا نصب العین تھی، پھر وہ مجتہد بھی تھے، تو جس کے اجتہاد میں جو بات اللہ تعالیٰ کے دین اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے لیے زیادہ مصلحت آمیز اور مسلمانوں کے احوال سے مناسب تر معلوم ہوئی، اس نے اسے اختیار کیا، اگرچہ اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں اور سب واجب الاحترام ہیں۔ ان کا حال بالکل ایسا ہے جیسا دین کے فروعی مسائل میں خود علماء اہل سنت بلکہ ان کے مجتہدین مثلا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ علیہم رضوان کے اختلافات کا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت سے مربوط ہیں، اور یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط تر ہے۔ لہٰذا جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو تو ان میں صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان والوں کی محبت اور الفت کا سبب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں احادیث ملاحظہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے باہمی تعلقات سمجھنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، شان نزول۔ اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا ہے، اور آیت کے اس حصے کے نزول سے متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم وغیرہ غریب صحابہ کرام علیہم رضوان کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپہج کا، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ حضرت حارث بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، آیت مبارکہ میں عورتوں کا جداگانہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، نہ ایذائے مسلم، نہ بڑوں کی بے ادبی، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت، اپنی ہمسر عورتوں سے جائز ہے۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کثیر احادیث میں اس فعل سے ممانعت اور اس کی شدید مذمت اور شناعت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا، آؤ یہاں آؤ۔ چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا، یا اس کو طعنہ مارنا یا عار دلانا، یا اس پر ہنسنا، یا اس کو برے برے القاب سے یاد کرنا اور اس کی ہنسی اڑانا۔ مثلا آج کل کے لوگ اپنے زوم میں اپنے آپ کو عرفی شرفا کہلانے والے کچھ قوموں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں اور محض قومیت کی بنا پر ان کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور قسم قسم کے دل آزار القاب سے یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی طعنہ زنی کرتے ہیں، کبھی عار دلاتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں حرام و گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لہذا ان حرکتوں سے توبہ لازم، ورنہ یہ لوگ فاسق ٹھہریں گے۔ اسی طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ تمسخر اور اہانت آمیز القاب سے ان کو عار دلاتے اور طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح سے ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی رہتی ہے، مگر وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ ان مالداروں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر کے باز نہ آئے تو وہ یقیناً قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بنیں گے، اور دنیا میں ان غریبوں کے آنسو قہر خداوندی کا سیلاب بن کر ان مالداروں کے محلات کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے اسے اذیت پہنچے، البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کر دے، جسے خوش طبعی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت بھی ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان قادر تھے کہ مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، وہ مزاح ممنوع ہے جو حد سے زیادہ کیا جائے اور ہمیشہ اسی میں مصروف رہا جائے، اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرنے کا تعلق ہے تو اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے۔ کھیل اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے، لیکن ہمیشہ اسی کام میں لگ جانا مذموم ہے، اور حد سے زیادہ مزاح کرنے میں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے اور ہیبت و وقار ختم ہو جاتا ہے، لہذا جو مزاح ان امور سے خالی ہو وہ قابل مذمت نہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں بھی مزاح کرتا ہوں اور میں خوش طبعی میں سچی بات ہی کہتا ہوں۔ لیکن یہ بات تو آپ کے ساتھ خاص تھی کہ مزاح بھی فرماتے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا، لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ مزاح اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسائیں، خواہ جس طرح بھی ہو، اور اس کی وعید بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کی وجہ سے ثریا ستارے سے بھی زیادہ دور تک جہنم میں گرتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں جائز خوش طبعی کرنے اور ناجائز خوش طبعی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کے واقعات سنتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ آپ نے اس سے وہ سفیدی مراد دی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے ارد گرد ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم میں گھلے ملے رہتے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے، ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی تو ارشاد فرمایا، ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو، یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا جائے گا۔ احادیث میں طعنہ دینے کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا بیہودہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طعنہ دینے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلائی جائے۔ یہاں آیت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں اس عمل کی وعید بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں جس سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہو ممنوع نہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فاروق، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذو النورین، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ابو تراب، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا سیف اللہ تھا۔ اور جو القاب گویا کے نام بن گئے اور القاب والے کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسے اعمش اور اعرج وغیرہ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ ارشاد فرمایا، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، تو اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ، اور جو لوگ ان تمام افعال سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1،
مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں، ہر مومن عزت والا ہے۔ نمبر 2، عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ اور نمبر 3، مسلمان بھائی کو نسبی تانا دینا حرام اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام پھیلی ہوئی ہے۔ نسبی تانا کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہے۔ انہیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے، نامعلوم بارگاہ الہی میں کون کس سے بہتر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں، بعض حرام اور بعض مباح ہیں۔ گمان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1، واجب، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ نمبر 2، مستحب، جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ نمبر 3، ممنوع، حرام، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا اور یوں ہی مومن کے ساتھ برا گمان کرنا۔ اور نمبر 4، جائز، جیسے فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گمان 2 طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ یہاں بطور خاص بدگمانی کے شرعی حکم کی تفصیل ملاحظہ ہو، چنانچہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، مسلمانوں پر بدگمانی حرام اور حتی الامکان اس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر حمل واجب ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جب کہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو جیسا اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں۔ مثلا کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور گمان کیا تو اس کا قصور نہیں بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے، کیونکہ اس نے موضوع تہمت یعنی تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب نہ کیا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس نے انسانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو خاص اہمیت دی ہے اور ان چیزوں کا خصوصی لحاظ رکھا ہے۔ اسی لیے جو چیز انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے اور جو چیز معاشرتی آداب کے برخلاف ہے، اس سے دین اسلام نے منع کیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ جیسے ان اشیاء میں سے ایک چیز بدگمانی ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کا بہت بڑا سبب اور معاشرتی آداب کے انتہائی برخلاف ہے، اس سے دین اسلام میں خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں بدگمانی کے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی ملاحظہ ہوں تاکہ بدگمانی سے بچنے کی ترغیب ملے، چنانچہ اس کے 4 دینی نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، جس کے بارے میں بدگمانی کی اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور شرعی اجازت کے بغیر
مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے اپنے برے گمان کا اظہار کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 4، بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے 2 بڑے دنیاوی نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، بدگمانی کرنے سے 2 بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، اور آخرکار ان میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ بدگمانی کا علاج۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا ایک گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو، یا کسی نے اس کو جبراً شراب پلا دی ہو اور اس کا احتمال ہے، تو یہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے۔ اگرچہ مذکورہ صورت میں بدگمانی کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جستجو نہ کرو۔ اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنا اور انہیں بیان کرنا ممنوع ہے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا، یعنی اسے ظاہر کر دے گا، اور جس کی اللہ عز و جل ٹٹول کرے یعنی عیب ظاہر کرے گا، اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا اور ان کے عیب تلاش کرنا منافق کا شعار ہے، اور عیب تلاش کرنے کا انجام ذلت و رسوائی ہے، کیونکہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے عیب تلاش کر رہا ہے یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ عیب ایسا ہو جس کے ظاہر ہونے سے وہ معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جائے۔ لہذا عیب تلاش کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کی اس حرکت کی بنا پر کہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہ پوشیدہ عیوب ظاہر نہ فرما دے جس سے وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہو جائیں۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے مسلمانوں کے عیب چھپانے کے 2 فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی، تو ایسا ہے جیسے موعودہ یعنی زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو زندہ کیا۔ جو شخص لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے اسے خاص طور پر اور تمام لوگوں کو عمومی طور پر چاہیے کہ کسی کے عیب تلاش کرنے کی بجائے
اپنے اندر موجود عیبوں کو تلاش کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ اسی میں ان کی اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بچنے، اپنے عیبوں کو تلاش کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کی نظر میں ایک انسان کی عزت و حرمت کی قدر بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ انسان مسلمان بھی ہو تو اس کی عزت و حرمت کی قدر اسلام کی نظر میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے ان تمام افعال سے بچنے کا حکم دیا ہے جن سے کسی انسان کی عزت و حرمت پامال ہوتی ہو۔ ان افعال میں سے ایک فعل کسی کے عیب تلاش کرنا اور اسے دوسروں کے سامنے بیان کر دینا ہے، جس کا انسانوں کی عزت و حرمت ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس وجہ سے جہاں اس شخص کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، وہیں وہ شخص بھی لوگوں کی نفرت اور ملامت کا سامنا کرتا ہے جو عیب تلاش کرنے اور انہیں ظاہر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یوں عیب تلاش کرنے والے اور جس کا عیب بیان کیا جائے دونوں کی عزت و حرمت چلی جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے عیبوں کی تلاش میں رہنے اور انہیں لوگوں کے سامنے شرعی اجازت کے بغیر بیان کرنے سے منع کیا ہے، اور اس سے باز نہ آنے والوں کو سخت وعیدیں سنائیں تاکہ ان وعیدوں سے ڈر کر لوگ اس برے فعل سے باز آ جائیں اور سب کی عزت و حرمت کی حفاظت ہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہوگا، تو پھر مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی مثل ہے۔ کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بدگوئی کرنے سے اسے قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور در حقیقت عزت و آبرو گوشت سے زیادہ پیاری ہے۔ شان نزول۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر 2 مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اسے کھلائیں پلائیں، یوں ہر ایک کا کام چلے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچن کے خادم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانے میں سے کچھ باقی نہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا تو ان دونوں رفیقوں نے کہا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کی ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا، تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ اس آیت میں غیبت کرنے سے منع کیا گیا اور ایک مثال کے ذریعے اس کی شناعت اور برائی کو بیان فرمایا گیا۔ کثیر احادیث میں بھی اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔
ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کے پاس قیامت کے دن اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تم جس طرح دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے اب زندہ کا گوشت کھاؤ۔ وہ چیخ مارتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا کھائے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غیبت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ فی زمانہ اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آج کل مسلمانوں میں یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے اور اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، اور بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو غیبت اور چغلی سے محفوظ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسی خطرناک باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح فعل سے بھی ہوتی ہے۔ صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ، سب صورتیں حرام ہیں۔ برائی کو جس نوعیت سے سمجھائے گا سب غیبت میں داخل ہیں۔ تعریض کی یہ صورت ہے کہ کسی کے ذکر کرتے وقت یہ کہا کہ الحمدللہ میں ایسا نہیں، جس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایسا ہے۔ کسی کی برائی لکھ دی، یہ بھی غیبت ہے۔ سر وغیرہ کی حرکت سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، مثلاً کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا، اس نے سر کے اشارے سے یہ بتانا چاہا کہ اس میں جو کچھ برائیاں ہیں ان سے تم واقف نہیں۔ ہونٹوں اور آنکھوں اور بھووں اور زبان یا ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت غیبت کی نقل ہے، مثلاً کسی لنگڑے کی نقل کرے اور لنگڑا کر چلے، یا جس چال سے کوئی چلتا ہے اس کی نقل اتاری جائے، یہ بھی غیبت ہے۔ بلکہ زبان سے کہہ دینے سے یہ زیادہ برا ہے کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے، جبکہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہو سکتی ہے، مرے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے، جبکہ وہ صورتیں نہ ہوں جن میں عیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔ مسلم کی غیبت جس طرح حرام ہے، کافر ذمی کی بھی ناجائز ہے کہ ان کے حقوق بھی مسلم کی طرح ہیں، جبکہ کافر حربی کی برائی کرنا غیبت نہیں۔ کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر غیبت میں داخل نہ بھی ہو، جبکہ غیبت میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا معتبر ہو، مگر یہ اس سے بڑھ کر حرام ہے، کیونکہ غیبت میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایذاء مسلم ہے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور سامنے برائی کرنے میں تو یہ وجہ بدرجہ اولا پائی جاتی ہے،
اور غیبت میں تو یہ احتمال ہے کہ اسے اطلاع ملے یا نہ ملے، یعنی جس کی غیبت کی گئی اس تک خبر پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، مگر جب آپ سامنے برائی کر رہے ہیں تو یہ تو حقیقتاً اسے ایذا دینا ہے، اور پھر یہ کیوں حرام نہ ہو۔ صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کی غیبت کیوں کرتے ہو، وہ نہایت دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، میں اس کے منہ پر بھی یہ باتیں کہہ دوں۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت و حرام ہے، اور منہ پر کہو گے تو یہ دوسرا حرام ہوگا۔ اگر تم اس کے سامنے کہنے کی جرت رکھتے ہو تو اس کی وجہ سے غیبت حلال نہیں ہوگی۔ جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے، مثلا کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو۔ اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کو خوف ہے یا اندیشہ ہے تو دل سے اسے برا جانے، اور اگر ممکن ہو تو یہ شخص جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر دے۔ ایسا نہ کرنے میں سننے والا بھی گناہگار ہوگا، غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں ہے۔ یہاں غیبت سے توبہ اور معافی سے متعلق 5 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جس کی غیبت کی اگر اس کو اس کی خبر ہو گئی تو اس سے معافی مانگنی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے تمہاری اس طرح غیبت یا برائی کی تو معاف کر دو، اس سے معاف کرائے اور توبہ کرے، تب اس سے بری و ذمہ ہوگا، اور اگر اس کو خبر نہ ہوئی تو توبہ اور ندامت کافی ہے۔ جس کی غیبت کی ہے اسے خبر نہ ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد اسے خبر ملی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، آیا اس کی توبہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ توبہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا، جس نے غیبت کی اس کی مغفرت توبہ سے ہوئی، اور جس کی غیبت کی گئی اس کو جو تکلیف پہنچی اور اس نے درگزر کیا، اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ معلق رہے گی، اگر وہ شخص جس کی غیبت ہوئی خبر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تو توبہ صحیح ہے، اور توبہ کے بعد اسے خبر پہنچ گئی تو صحیح نہیں، جب تک اس سے معاف نہ کرائے۔ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ نمبر 3، معافی مانگنے میں یہ ضرور ہے کہ غیبت کے مقابل اس کی ثناء حسن یعنی اچھی تعریف کرے، اور اس کے ساتھ اظہار محبت کرے کہ اس کے دل سے یہ بات جاتی رہے، اور فرض کرو اس نے زبان سے معاف کر دیا مگر اس کا دل اس سے خوش نہ ہوا تو اس کا معافی مانگنا اور اظہار محبت کرنا غیبت کی برائی کے مقابل ہو جائے گا اور آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ نمبر 4، اس نے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا مگر اس نے سچائی اور خلوص دل سے معافی نہیں مانگی تھی، محض ظاہری اور نمائشی یہ معافی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں مواخذہ ہو، کیونکہ اس نے یہ سمجھ کر معاف کیا تھا کہ یہ خلوص کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے۔ نمبر 5، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی وہ مر گیا یا کہیں غائب ہو گیا، اس سے کیوں کر معافی مانگے، یہ معاملہ بہت دشوار ہو گیا۔ اس کو چاہیے کہ نیک کام کی کثرت کرے تاکہ اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں اسے دے دی جائیں جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا کیا، اور جب نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، سب برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو۔ اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو اور ایک شخص دوسرے کا نسب جانے، اور اس طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے۔
نہ یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جائے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ یاد رہے کہ دنیا میں وہ امور اگرچہ کثیر ہیں کہ جن کی وجہ سے فخر و تکبر کیا جاتا ہے، لیکن نسب ان میں سب سے بڑا امر ہے، کیونکہ مال، حسن اور بزرگی کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ان چیزوں کے ختم ہونے پر تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا۔ فخر و تکبر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں اور ان کے غلام ہیں۔ وہ ان سے میل جول کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ان کی زبانوں پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں، تم کون ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہو گئی، تو میں نے کہا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، سا پورا نہیں بھرا جاتا، سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا، اٹھو اور میرے رخسار کو پامال کر دو۔ تو دیکھیے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی جب انہوں نے سفید خاتون کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اور دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور اپنے آپ سے تکبر کے درخت کو اس شخص کے تلووں کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جس کے مقابلے میں تکبر کیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تکبر کو صرف عاجزی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا، ان میں سے ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ اس طرح وہ 9 پشتیں شمار کر گیا اور کہا، تیری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے اس سے فرما دیجئے وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے، وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تفسیر صراط الجنان آیت کے اس حصے میں وہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہے اور جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جاننے والا اور تمہارے باطن سے خبردار ہے۔ شان نزول، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا، جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے،
لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے عزت و فضیلت نصیب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے، اور اب صرف دو قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، نیک اور متقی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ نمبر 2، گناہگار اور بدبخت آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ حضرت عطاء بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حجۃ الوداع کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے۔ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ فضیلت صرف تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ تو جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ افضل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے۔ آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں۔ میں ہی غالب حکمران ہوں، کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبی فخر و تکبر سے بچائے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تکبر سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب تکبر مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ فرمائیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم فرماؤ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ بنو اسد کے کچھ لوگ خشک سالی کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے مدینہ کے راستوں میں گندگی پھیلائی اور ان کی وجہ سے وہاں غلہ کے دام بڑھ گئے، اور دوسری طرف صبح و شام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے ہمیں کچھ دیجیے۔
ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں تم سچے دل سے ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم ظاہری و باطنی طور پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ نفاق کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں اپنی شان کے لائق جزا دے گا جو تمہارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں بخشنے والا اور انہیں توبہ کی ہدایت دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دو باتیں یاد رہیں، ایک یہ کہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں اور اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا، دوسری یہ کہ اطاعت و فرما برداری اسلام کی لغوی معنی ہے اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، ایمان کا دعویٰ کرنے والے دیہاتیوں سے فرمایا گیا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے دین و ایمان میں شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، شان نزول، جب اس سے پہلے کی دونوں آیتیں نازل ہوئیں تو دیہاتیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم مخلص مومن ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو؟ حالانکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مومن کا ایمان بھی اسے معلوم ہے اور منافق کا نفاق بھی اس کے علم میں ہے، تمہارے بتانے اور خبر دینے کی حاجت نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو آپ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ تم نے اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ عز و جل نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی، ورنہ کافر مرتے تو جہنم میں جاتے اور ہمیشہ کے لیے عذاب کے حقدار ٹھہرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مخلوق کا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں، بلکہ سب پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی ملی۔ اگر تمام جہان کافر ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑتا، اور اگر تمام دنیا مومن و متقی ہو جائے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کچھ احسان نہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جو علیم و خبیر تمام آسمانوں کے غیوب جانتا ہے اس پر تمہارے دل کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں اپنا ایمان ظاہر کرنا عبث ہے۔ یاد رہے کہ ہم گناہ گاروں کا یہ عرض کرنا کہ اے اللہ عز و جل ہم گناہ گار ہیں، یا اے مولا ہم تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے،
یہ اللہ تعالیٰ پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے بھیک مانگنے کے لیے ہے۔ لہذا یہ آیت ان آیتوں کے خلاف نہیں جن میں اس کے اظہار کا ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ حجرات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں جو احکام بیان کیے گئے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔